آپ کے والد شیخ محمد اقبال سلفی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات سے یقیناً اس غم میں پوری امت مسلمہ آپ کے ساتھ شریک ہے، کیونکہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا سے سعودیہ، قطر، انڈونیشیا، ٹرکی، انڈیا سے لوگ ان کے پاس آتے تھے یا ان کو اپنے پاس بھی بلاتے تھے تاکہ ان کے علم اور عمل سے مستفید ہونے کے لیے، تو ہم سب ان کی کمی محسوس کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے، اس سے بڑا تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہی چیزیں ہیں جو ہمیں حوصلہ دیتی ہیں، اور یہی تعلیمات تھیں۔ الحمدللہ ہمارے والد صاحب کی تربیت بھی یہی تھی۔ مجھے کہنے لگے، یار یہ نا کب بڑھتے بڑا اندھیرا ہے یار، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے تو میں اپنی یہ نیکیاں دیکھنا، کوئی چیز دیکھنا، میں نے کچھ سمجھ نہیں آتی، میں نظر نہیں کوئی چیز آتی۔ اچھا شیخ احمد، یہ بتائیں کہ ان کے آخری کلمات کیا تھے اور آخری ٹائم پہ ان کے ساتھ کون تھا؟ میں نے ابو کو دیکھا تو ابو نے ایک لمبی ایسے سانس لی، بس مجھے وہ ابھی بھی آنکھوں میں میری موجود ہے، میں اس کو محسوس کر سکتا ہوں۔ آپ کے والد شیخ محمد اقبال سلفی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات سے یقیناً بے شک آپ اور آپ کے اہل خانہ نہایت غمگین ہوں گے، اور اس غم کا ادراک آپ سے زیادہ کوئی نہیں لگا سکتا، لیکن اس بات سے بھی آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ اس غم میں پوری امت مسلمہ آپ کے ساتھ شریک ہے، کیونکہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا سے سعودیہ، قطر، انڈونیشیا، ٹرکی، انڈیا سے لوگ ان کے پاس آتے تھے یا ان کو اپنے پاس بھی بلاتے تھے تاکہ ان کے علم اور عمل سے مستفید ہونے کے لیے، تو ہم سب ان کی کمی محسوس کریں۔ تو آپ بحیثیت ان کے فرزند، آپ اس وقت ان کی کمی پہلے کتنی تو محسوس کر رہے ہیں؟ یہی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ کمی تو ان کی پوری نہیں ہو سکتی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ جائے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتے ہیں مختلف آزمائشوں کے ساتھ، اس میں سے ایک یہ بھی آزمائش ہے۔ اب دونوں مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو نا گود میں اٹھایا ہوا تھا، آخری سانسیں لے رہے ہیں، زاروں پتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن، یہ تو فطرت ہے، میں نے تو ان دو آوازوں پہ لعنت بھیجی ہے، جو بین کرتی ہے یا جو گاتی ہے، یہ تو فطرت ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ ابراہیم تمہارے جانے کا دکھ بہت زیادہ ہے، لیکن زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکلیں گے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے، اس سے بڑا تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہی چیزیں ہیں جو ہمیں حوصلہ دیتی ہیں، اور یہی تعلیمات تھیں۔ الحمدللہ ہمارے والد صاحب کی تربیت بھی یہی تھی۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں صبر بھی دے، ابھی تو بڑے سارے امتحان ہیں، بڑی ساری چیزوں سے گزرنا ہے، ہر موقع پہ ہر چیز پہ ان کی یاد آ رہی ہے، ایک ایک چیز پہ ان کی وہ آ رہی ہے۔ رمضان تھا، رمضان میں بڑی ہی ماشاءاللہ رونق لگایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا یہ بتائیں، شیخ اقبال سلفی رحمہ اللہ کے آخری لمحات کیسے تھے، اور وہ ان کے کوئی آخری کلمات تھے اگر کسی نے سنے تو وہ کیا تھے؟ دیکھیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں ہر وقت، جب سے ابا جی بیمار تھے تو ایک منٹ کے لیے بھی میں ادھر سے ادھر نہیں ہوتا تھا، الحمدللہ ان کے پاس رہتا۔ اگر میں کسی کام سے جانا بھی پڑتا وہ مجھے بلا لیتے، کسی بھی اس میں ہوتے تھے۔ بس ان کی طبیعت خراب ہوئی گھر پہ، تو میں ان کو لے کے ہاسپٹل کے لیے نکلنے لگا ہوں۔ تو اس وقت تو ہم نے ایسا غور نہیں کیا، جیسے ہم گھر سے نکلنے لگے ہیں تو بڑا ان کا بی پی بھی کافی ڈاؤن جا رہا تھا، بڑی طبیعت خراب تھی، بیکاز وہ پڑھ تو رہے تھے۔ گھر سے نکلنے لگے ہیں تو پہلی بار انہوں نے، بعد میں مجھے میری سسٹر میرا بیٹا بتانے لگا کہ پہلی بار انہوں نے نا جاتے ہوئے پہلے استودعکم اللہ دینک و امانتک و خاتم عملک، یہ دعا پڑھی، پھر دعا پڑھ کے گھر سے نکلنے کی ہم نکل گئے، اور بڑی مشکل سے ہاسپٹل پہنچے، وہاں ایمرجنسی میں تھے، وہاں بھی بس پڑھتے رہے، اور بہت زیادہ ان کی طبیعت خراب تھی، بی پی ڈاؤن تھا، آکسیجن ان کو لگی ہوئی تھی۔ تو اس حال میں بھی الحمدللہ، تو پھر ادھر سے ان کو آئی سی یو میں شفٹ کیا، تو وہاں بھی کافی زیادہ بے چینی تھی، یہ کافی ٹائم، یہ رات سے چلتے چلتے ہم نے آئی سی یو میں پہنچے ہیں، تو کافی زیادہ ان کی طبیعت خراب تھی، سانس نہیں آ رہا تھا، بی پی ڈاؤن جا رہا تھا، شوگر بھی بہت ڈاؤن تھی، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنے ہوش میں رہے، وہ پڑھتے رہے، ہر وقت ان کی زبان ہل رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی تلقین کر رہے تھے کہ وہ پڑھو، مجھ پہ پڑھو۔
بس الحمدللہ کہ جب ظہر کے بعد کا ٹائم تھا، تقریباً 1-2 بجے کا ٹائم تھا، مجھے کہنے لگے دروازے کھول دو نا، کھڑکیاں کھول دو، دروازے کھول دو، مجھے بڑی بے چینی ہو رہی ہے۔ انہیں بہت زیادہ سردی لگتی تھی، یعنی کہ کمزوری کافی زیادہ ہو گئی تھی، تو سردی لگتی، دو دو کمبل دیتے تھے، تو میں نے ایک چادر سے ابو پہ ڈالی ہوئی تھی، وہ بھی انہوں نے اتار دی، میں نے کہا اس کو بھی اتار دو، آکسیجن لگائیں بھی اتاریں، ایسی ان کی کیفیت تھی۔ تو مجھے کہنے لگے بس اللہ کے سپرد، اللہ کے سپرد۔ میں نے کہا مجھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، کلمہ پڑھنے لگے، اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھنے لگے۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ میں نے ان کو دیکھا اس دن ابو نے، یا معاشر الجن والانس، اس آیت کو بہت پڑھا، درود ابراہیمی کو بہت زیادہ پڑھا۔ ٹھیک ہے، بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے کانشیس بھی ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ ہم بڑی کوشش کرتے رہے، ان کے گردوں کا بھی مسئلہ بن گیا تھا، ہر طرح کے مسائل، بس اللہ تعالیٰ کے جب حکم آ جائے کوئی دعا کوئی چیز جو ہے پھر وہ اثر نہیں کرتی، کیونکہ دعا بھی کہا کرتے تھے یہ دعائیں جو ہیں یہ بھی اللہ سے پوچھتی ہیں کہ اس پہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ تو وہ ساری چیزیں ذہن میں چل رہی تھیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ بگڑتی تھی طبیعت، بہتر ہو جاتی تھی۔ کہنے لگے میرے پہ چیٹے مارو، پانی کے چیٹے مارو۔ میں نے تھوڑا سا پانی کا منہ پہ چھیٹا سا مارا، مجھے کہتے زمزم پیا؟ میں کہ جی مجھے پیا۔ کہنے لگے وہ بھی چھٹا مار میرے تھے، چھٹا مارا اس کا بھی۔ اسی طرح کرتے کرتے شام کو بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، پین تھا، بہت ہی زیادہ پین تھا، کوئی دوائی کوئی چیز اثر ہی نہیں کر رہی تھی، آکسیجن بھی ان کی کم ہوتی جا رہی تھی، پلس بھی ڈاؤن جا رہی تھی، لیکن الحمدللہ پھر بھی وہ ڈاکٹر نے انجیکشن اور ساری چیزوں سے اس کو مینٹین رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تقریباً 10 ساڑھے 10 کا ٹائم ہوا، تو کہنے لگے یار میرے نا ایسے کچھ ہوتا گیا، احمد میرے نا دل سے کچھ ہوتا گیا۔ میں کہ مجھے اللہ خیر کرے گا، تھوڑا جو انہوں نے انجیکشن دیتا ہے جنہیں تھوڑی بل سے کرنے سے نا دل دی دھڑکن تیز ہوتی ہے، کہ انشاءاللہ تسی بہتر ہو جاؤ گے۔ اچھا چل تو انج کرنا، میرے سینے تے ہاتھ رکھنا، آیت سکینہ پڑھ، میں نے آیت سکینہ سنا، قرآن پڑھو۔ جتنے کھڑے تھے، میرے چاچو کھڑے تھے، میرے بہنوئی کھڑے تھے، امی تھی وہاں پہ، ٹھیک ہے، ایک ہمارے دوست سے آخری، یعنی کہ وہ آخر میں جو آئے، پھر ارشاد بٹی صاحب تھے وہ آئے، ان کو کہنے لگے بٹی تو درود ابراہیمی پڑھ میرے تھے، یا تھک جائے گا۔ ایسی باتیں الحمدللہ بڑے اپنے اس میں سینس میں رہے، بڑا اس میں رہے۔ تو کرتے کرتے تقریباً 12 بجے الحمدللہ بڑے نا پرسکون سے ہو گئے۔ تو میں بھی 2 دن سے جاگا ہوا تھا، تو مجھے گھر والوں نے کہا، چاچو وغیرہ سب کہنے لگے یار تو لیٹ جانا، تو چلا جا کار میں، کہ میں کار نہیں جانا، میں ایتھے ہی چلا گیا، نہیں تو صبح آج میں سی گئے ہیں۔ میں کہ نہیں نہیں، میں انشاءاللہ ایتھے ہی ہے۔ تو میں سو گیا ہوں، مجھے امی نے اٹھایا، تو میں نے امی سے ابو کی طبیعت کا پوچھا، کہتے ہیں الحمدللہ سو رہے نہیں، بڑے پرسکون جو ہے نا، میں نے جب دیکھا سو رہے تھے، میں اٹھا ہوں، میں نے ابو کو سر پہ ہاتھ پھر ابو کی آئیبرو کو نا تھوڑا سیٹ کیا کرتا تھا، میں نے وہ پیار سے بڑا سیٹ کیا۔ اس کے بعد جو ہے نا میں بی پی کو چیک کیا، بی پی نہیں آ رہا تھا، میں واش روم گیا ہوں، وضو کر کے آیا ہوں، بس سیری کرنے لگے۔ میں نے پہلا پہلا نوالا لیا تو مجھے محسوس ہوا ہے، تو اس سے پہلے کا میں امی سے پوچھا، تو میں تو سو گیا تھا، تو آپ ہی تھیں پاس، ٹھیک ہے، امی کو بھی بڑی بے چینی تھی، امی پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی ابو کے، بس کہنے لگے آخر ان کے یہی تھے، بچوں کے لیے دعائیں، سب کے لیے دعائیں، بھائیوں کا اپنا نام، ٹھیک ہے، امی کہنے لگیں کہ بیٹا ہمارا چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، احمد ابھی چھوٹا ہے، تو کہنے لگے میں احمد اللہ دے سپرد کر دیتا، میں اللہ دے سپرد کر دیتا، میں تو سارے اللہ دے سپرد کر دیتا، میں بڑیاں دعاواں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہی نا لا الہ الا انت سبحانک، ادھر تک کا، اور پھر منہ میں پڑھنے لگے جیسے تسبیحات کرتے تھے، ٹھیک ہے، ویسے ابو جو ہے یعنی کہ اپنی ہاتھوں پہ نا انگلیوں پہ کر رہے ہوتے تھے، وہی چل رہا تھا۔ تو کہنے لگے، میں نے تھوڑی دیر میں کہا کہ میں ٹائم ہو گیا سحری دا، میں سحری کر لوں، کہتے سر لایا، تو ہم بھی بالکل مطمئن تھے، امی کہنے لگی وہ بہنوئی آئے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں وہ کوئی لینے کے لیے سحری کا اور چائے وغیرہ لے کے چلے گئے۔ جب میں نے دیکھا، میں نوالا توڑ رہا تھا، میں نے ابو کو دیکھا تو ابو نے ایک لمبی ایسے سانس لی، بس مجھے وہ ابھی بھی آنکھوں میں میری موجود ہے، میں اس کو محسوس کر سکتا ہوں، بڑا مشکل ٹائم تھا۔ اس کے بعد میں نے جا کے ابو کو چیک کیا، نبض دیکھی، میں نے گردن پہ ہاتھ لگایا، ڈاکٹر کو بلایا، بس وہ ڈاکٹر کہنے لگے جی وینٹ پہ ڈال دیں۔ میں نے کہا نہیں، ابو کو تکلیف تو نہیں ہم نے دینی، جو اللہ تعالیٰ کو حکم آیا، تو اس وقت میرے ذہن میں وہ آیا
کہ آپ نے فرمایا کہ ان सब्र इंद सदमतिल उला, कि